بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بروشس کی زبان یا کہ ہنزائی زبان جو کہ یقیناً معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے، اس منفرد اور بے نظیر زبان کے بیش بہا ذخیرہ الفاظ کے تحفظ کے سلسلے میں گزشتہ دنوں ہمارے سوشل میڈیا پر ایک تشہیری ویڈیو میری نظروں سے گزری، جس میں حتی الامکان لسانی تحفظ کی صحیح کوشش کی گئی ہے، جو کہ بلا شبہ بے حد قابل تحسین اقدام ہے۔ پاکستان میں بولی جانے والی 70 سے زائد زبانوں میں سے ایک بروشسکی اب معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے۔ بروشسکی کی بقا اور فروغ کے لیے اس زبان میں پہلی بار ایک فیچر فلم ہندن بنائی گئی ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے ہنزا میں بولی جانے والی یہ زبان بروشسکی اقوام متحدہ کی جانب سے یقیناً معدوم ہوتی ہوئی زبانوں میں شامل کی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، اس کے علاوہ اور اس سے پہلے بھی اسی زبان میں ہی کئی نامور و دانشور شعراء اور ادبا نے بھی بے شمار گیت، گانے، افسانے، نظمیں اور قصیدے، صوفیانہ و عارفانہ کلام، نعت، حمد وغیرہ لکھی ہیں، اور ان کی بڑی ضخیم کتب موجود بھی ہیں، مگر دستیاب ہونا یا نہ ہونا یہ جو ہے ایک الگ سی بات ہے۔ بہرحال اس دنیا میں بولی جانے والی انگنت زبانوں میں سے ایک منفرد اور یونیک زبان بروشسکی بھی تو کسی مشہور و معروف قوم کی مادری زبان ہے، اور اسے آج یقیناً معدومیت کا خطرہ درپیش ہے۔ کسی قوم کے لیے اس کی مادری زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس بارے میں اس ایک ویڈیو میں ہی محدود و مرکوز حقائق کا بیان ہونا تو محال ہے، خواہ وہ جو بھی زبان ہو، جس قوم یا جس ملک و ملت کی بھی ہو، بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کی ایک پرچم کسی ملک و ملت کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہو۔ بہرحال مادری زبان کی اہمیت پر مشتمل یہ ٹاپک تو ایسی ہی ایک اور ویڈیو کا طلبگار نظر آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں اگر مختصر اور جامع انداز میں کچھ بیان کرنا مقصود ہو تو کہیں سے سنی سنائی یعنی بشری گفتگو اور کہاوتوں سے بڑھ کر خالق کل شیء کے کلام پاک کو ہی اگر ماخوذ بنایا جائے تو بلا شبہ زیادہ مستند ہوگا۔ پس ازل تا ابد، اول سے لے کر آخر تک تمام مخلوقات و تخلیقات کا محور کہ جس میں ہر چیز کا واضح اور روشن بیان موجود ہے، تبیانا لکل شیء کے مطابق، یعنی سورہ نمبر 16 سورۃ النحل کی آیت نمبر 89، جو کہ اسی موضوع پر ہی ہمارے ذہنوں میں ذیل کی ایک آیت اجاگر فرماتا ہے۔ دیکھیے سورہ نمبر 12 سورہ یوسف کی دوسری آیت۔ اس آیت میں خداوند متعال اپنے رسول پر احسان جتانے کے انداز میں کہ اس نے محمد رسول اللہ کی مادری زبان میں ہی اپنے کلام کو قرآن بنا کر نازل فرمانے سے متعلق یوں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول، بے شک ہم نے اسے یعنی کلام خداوندی کو، اس وحی کو قرآن کے طور پر عربی زبان میں ہی اتارا تاکہ آپ بخوبی سمجھ سکیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں یہ بات ذرا غور طلب ہے ناظرین کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے کلام کو عربی زبان کی بجائے کسی دوسری زبان میں بھی تو اتار سکتا تھا، اور وہ زبان اپنے نبی کو سکھا سمجھا بھی سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری اور پرائی زبان کی جگہ اپنے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین یعنی اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو اپنی مادری زبان تھی اسی کو ہی ترجیح دی اور اہمیت بخشی، جو کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک عظیم احسان ہے
کیونکہ ایک انسان کے لیے بہتر طور پر اور خوش اسلوبی کے ساتھ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ دا بیسٹ سورس آف کمپریہنشن اس کی اپنی مادری زبان سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، جسے وہ اپنی مشفق ماں کی گود میں نہ صرف اپنی ماں کے دودھ کو بلکہ اس کی پیاری اور میٹھی زبان کو بھی اپنا جزو بدن بناتے ہوئے پروان چڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کو ظاہراً اس زبان میں اتارا گیا جو کہ مرسل علیہ یعنی جس پر اتارا گیا ہو اس کی اور اس کے تابعین یعنی اصحاب کی مادری زبان تھی، تاکہ اسے بخوبی سمجھ سکیں۔ پس مذکورہ آیت میں اللہ کے احسان جتانے کا ایک سبب یہی مادری زبان ہی تو ہے۔ پس ناظرین کرام، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم بھی کوئی دعا و فریاد، کوئی التجا، کوئی نفل عبادت، ذکر و تسبیح وغیرہ اگر اپنی مادری زبان میں ہی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری اپنی ہی زبان میں کی گئی دعا، نفل عبادات اور ذکر و تسبیحات کسی اجنبی اور پرائی زبان میں کی گئی ان دعا و عبادات اور ذکر و تسبیحات سے زیادہ مقدم، زیادہ پسندیدہ اور زیادہ عزیز ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ اپنی دعاؤں میں، اپنے ذکر و تسبیح میں کچھ قرآنی آیات شامل کرنا چاہتے ہوں اور آپ ان کا واسطہ دینا اور ان کا سہارا لینا چاہتے ہوں تو اس کا پورا فائدہ تب حاصل ہوگا جب ان آیات کے درست معنی اور صحیح ترجمہ آپ کو اپنی مادری زبان میں بھی آتا ہو، یعنی مکمل درستی کے ساتھ اور صحیح طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان آیات میں کیا کچھ فرمایا جا رہا ہے۔ اب میں اس بات کی دلیل پیش کرنا چاہوں گا کہ دعا و تسبیحات، ذکر و بندگی اور نفلی عبادات وغیرہ کسی اجنبی زبان سے زیادہ اپنی مادری زبان میں ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند اور عزیز ہیں۔ تو ناظرین، اس بات کی دلیل تو خداوند بزرگ برتر خود اپنے کلام مقدس ہی میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، جس سے تو بظاہر شراب نوشی سے ممانعت کا احساس ہوتا ہے، مگر در حقیقت علم و عرفان کی طرف یعنی حقیقی سمجھداری کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور وہ آیہ کریمہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ دیکھیے سورہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب کہ تم نشے میں مدہوش ہو، تب تک جب تک کہ تم سمجھنے نہ لگو کہ دوران نماز کیا کہہ رہے ہو۔ اگر ہم آیہ مقدسہ کے اس حصے پر ذرا غور کریں تو کئی حقائق ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں کہ قرآن حکیم ہی میں متعدد مقامات پر تو نماز کی ادائیگی کا حکم ہے، جبکہ یہاں پہ مومنوں کو یہ تنبیہ دی جا رہی ہے کہ خبردار نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ تعجب ہے، مگر کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایسا نمازی نشے کی حالت میں ہے، اس لیے۔ تو کیا ہوا؟ چلو مزید پوچھنے کی جسارت کرتے ہیں کہ نمازی اگر نشے کی حالت میں ہے تو کیا ہوا؟ تو اس آیہ مقدسہ کی حکمت ہم سے یہ فرما رہی ہے کہ نشے کی حالت میں یعنی نیم بے ہوشی کے عالم میں تم اپنے الفاظ کے بارے میں کچھ بھی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ دوران نماز، دوران عبادت، دوران ذکر و تسبیح یا دوران دعا و التجا آخر آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس بات کا کوئی ادراک، کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، کیونکہ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے اور عقل ہی فہم و فراست اور سوجھ بوجھ کی بے مثال
خداداد صلاحیت ہے اور خداوند تعالیٰ کا ایک انمول تحفہ ہے۔ تو ناظرین و سامعین، کیا اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ بمطابق قرآن یہ بے حد ضروری ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات اور ذکر و تسبیحات وغیرہ کا ترجمہ، مطلب، معانی وغیرہ صحیح طور پر آپ کے علم میں ہونے چاہیے اور آپ علمی اور معنوی لحاظ سے لفظ بے لفظ اس کی پوری سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، یعنی اس کے معنی آپ کو آتے ہوں؟ ورنہ غور سے سن لیجئے گا، اگر آپ کسی قسم کی بھی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، آپ کی دعائیں اور التجائیں ہوں، ذکر و تسبیح ہو یا قصیدہ خوانی، منقبت خوانی وغیرہ ہو، یہ تمام اعمال آپ کی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں۔ اگر کسی اجنبی زبان میں یعنی غیر مادری زبان میں ہونے کے باعث ان الفاظ کے معانی کو سمجھنے سے اگر آپ قاصر ہیں اور یوں ہی بنا سمجھے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی قراءت کرتے یا قصائد پڑھتے ہیں، تو گویا اس نشئی مت والے کی طرح کہ جسے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس حال تک منع کیا گیا ہے جب تک کہ اسے اپنے الفاظ کا معنوی ادراک حاصل نہ ہو۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی تمام تر عبادات اپنی مادری زبان ہی کی طرح سمجھداری کے ساتھ بجا لائیں۔ نیز قرآن حکیم کی یہ دونوں آیات بے زبان حکمت یہ بھی ارشاد فرما رہی ہیں کہ نماز اور قرآنی آیات و دیگر مخصوص عبادات کے متن کے علاوہ، ٹیکسٹ کے علاوہ، ذاتی دعائیں، التجائیں اور ذکر و تسبیحات وغیرہ اگر اپنی مادری زبان میں ہی وہ ذاتی عبادات بجا لائیں تاکہ آپ خود اچھی طرح سمجھ سکو جو کچھ کہہ رہے ہو، اور آپ خود کے علم میں ہونا چاہیے جو کچھ مانگ رہے ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی زبان مخصوص نہیں کہ اس زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا مدعا سمجھا دیں تو وہ سمجھ لے گا، بلکہ خود عبادت گزار کو اپنی عبادت و بندگی کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ پس مذکورہ آیت بے زبان حکمت یہی اشارہ فرما رہی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند تعالی ہم سب پر اور ہماری روایات، ہماری کلچر اور ہمارے ورثے کی بقا پر اپنی خاص مہربانیاں عنایت فرمائے، ہماری اور ہماری اولادوں کی موجودہ و آئندہ دینی و دنیاوی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ہر طرح کی مصائب سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اپنی خاص پناہ اور نجات مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جاتے جاتے اہل علم و دانش سے یہ ناچیز ملتمس ہے کہ قرآن حکیم کے مذکورہ دونوں حوالہ جات سورہ یوسف آیت نمبر 2 اور سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں لسانی فہم و فراست کے سلسلے میں غور و فکر کی دعوت کو ضرور قبول فرمائیں۔ بصد شکریہ، وما علی الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔